ایک رات دوران نیند میں نے محسوس کیا کہ میرے سینے پہ کوئی بھاری مخلوق چڑھ کے مجھے دبوچ رہی ہے۔ وہ میرا گلا دبا کر مجھے مارنا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی اور پھر کچھ مزاحمت کے بعد بالآخر میں کامیاب ہو گیا اور وہ مخلوق ہوا میں کہیں اڑ کر غائب ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی لیکن اس وقت تک میرا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ میں نے کچھ سوچا جس سے میں نے مزاحمت کی، کیا ہوا وہ بھوت کا سایہ تھا یا محض ڈراؤنا خواب یا پھر کچھ اور۔ میں نے اس معاملے کو یہی نہیں چھوڑا، اس کی چھان بین کی، جس کے بعد مجھ پر ایک انتہائی دلچسپ حقیقت عیاں ہوئی اور پتہ چلا کہ میری طرح اکثر اور لوگوں کو بھی دوران نیند کچھ ایسی ہی مزاحمت کرنا پڑتی ہے اور انہیں بھی اپنے جسم مکمل مفلوج ہوتا محسوس ہوتا ہے اور اس کیفیت کے دوران ان کے جسم کے تمام مسلز حرکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر لوگوں کو دوران نیند اپنے سینے پہ بھاری پن محسوس ہونے لگتا ہے اور اپنے بستر سے اٹھنے کی ہمت تک نہیں ہوتی۔ یہ عمل دراصل انگریزی میں سلیپ پیرالسس کہلاتا ہے۔ یہ دوران نیند ایک انتہائی خوفناک قسم کا تجربہ ہوتا ہے جو ایک عام کیفیت یا عمل ہے۔ اس عمل کے دوران انسان خود کو ہوش میں تو محسوس کرتا ہے مگر حرکت نہیں کر پاتا۔ اس عمل کو عام لوگ متاثرہ شخص پر جنات کا اثر سمجھتے ہیں لیکن در حقیقت یہ ایک بیماری ہے۔ سلیپ پیرالسس اکثر یا تو نیند میں ہوتا ہے یا پھر جب آدمی نیند سے بیدار ہونے والا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے۔ اس کیفیت کے دوران آدمی اپنے جسم پہ ایک شدید قسم کا دباؤ محسوس کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو یا پھر ایک بہت خوفناک شکل کی مخلوق اس کے جسم پر چڑھ بیٹھی ہے جو اس پر مختلف طریقوں سے حملے کر رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک اس شخص کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتا ہے سب کچھ تبدیل اور بدل جاتا ہے۔ یہ کیفیت چند سیکنڈ سے لے کے چند منٹ تک رہ سکتی ہے، بعض مرتبہ کچھ طویل بھی ہو جاتی ہے۔ سلیپ پیرالسس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے کوئی صدمہ، اضطرابی کیفیت اور ذہنی دباؤ۔ اکثر ان وجوہات کی بنا پر سلیپ پیرالسس کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ دوران نیند انسانی جسم مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ نیند کے ان مراحل میں سے ایک مرحلہ REM کہلاتا ہے جس میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کے دوران آدمی بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے اور اپنے دماغ میں ہونے والے واقعات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اس عمل کے دوران قدرتی طور پہ ہمارا جسم مفلوج ہو جاتا ہے تاکہ دوران خواب ہم اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ جسم کا مفلوج ہونا قدرتی عمل ہے جو ہمارے لیے ایک تحفہ بھی ہے، مگر جب آدمی REM نیند کے دوران خواب بینی کے مرحلے کے ختم ہونے سے پہلے بیدار ہو جاتا ہے تو اس وقت سلیپ پیرالسس ہوتا ہے۔ اس دوران ہمارے جسم کے مسلز کی حرکت بند ہو جاتی ہے اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دوران خواب آدمی خود کو نقصان نہ پہنچائے۔ جب آدمی کا دماغ اس ریپڈ آئی موومنٹ فیز سے پہلے ہی نکل آتا ہے تو سلیپ پیرالسس ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت تک جسم حرکت نہیں کر پاتا۔ بہت سارے افراد دوران سلیپ پیرالسس فریب خیال محسوس کرتے ہیں اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی کا دماغ ابھی تک خواب کی حالت میں ہوتا ہے۔ انسان دوران سلیپ پیرالسس عجیب و غریب شکلیں وغیرہ دیکھتا ہے۔ دوران سلیپ پیرالسس فریب خیال کر کے کئی اقسام اس کی ہو سکتی ہیں جس میں ایک انٹروڈر فینومینن کہلاتا ہے جس میں سلیپ پیرالسس محسوس کرنے والا آدمی کچھ عجیب و غریب مخلوق کو اپنے گرد اپنے کمرے میں محسوس کرتا ہے۔ دوسری طرح فریب خیال کو بھیانک سپنا کہتے ہیں جس میں آدمی اپنے جسم پہ کوئی عجیب مخلوق بیٹھی ہوئی محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ مخلوق اس کا گلا دبا رہی ہوتی ہے یا اس کے جسم کو زور سے جکڑ رہی ہے۔ اسی وجہ سے کئی منٹ تک آدمی اٹھ نہیں پاتا۔ یہ کیفیت زیادہ تر 10 سے 25 سال کی عمر کے افراد میں ہوتی ہے۔ سلیپ پیرالسس کا کوئی مخصوص علاج نہیں ہے، لیکن اس کیفیت کی شدت کی صورت میں مریض کو اینٹی ڈپریشن کی میڈیسن دی جاتی ہیں۔ تاہم مختلف ماہرین صحت اس کا علاج اپنے حساب سے مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے کوگنیٹو تھراپی ٹیکنیکس بھی استعمال کی جاتی ہیں جس سے آدمی اپنی نیند میں اپنی سلیپ پیرالسس پہ کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔